لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ زبردست انجیکشن کا کام دیتے، لہذا اگر چین کی تلاش ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہم سب راضی کرنے کا عہد کریں اور گناہوں کے چھوڑنے کا عہد کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ چین تم کو ہماری یاد سے ملے گا، مگر یاد کی دو قسمیں ہیں، جن باتوں سے خوش ہوتے ہیں اس کو بجا لانا، اللہ تعالیٰ جن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دینا، ورنہ خوب یاد کر لو دوستو۔ آپ ادھر ادھر دیکھنا ہو تو کہیں اور بیٹھو، آپ ادھر دیکھیے، اگر وہ دیکھنا ہے تو وہاں باہر چلے جاؤ، گیٹ پر پاسبانی کرنی ہے، جائیے۔ آپ سوچیے مقرر پر کتنا اثر پڑے گا اس کا۔ تو ہر سانس اگر ہم چاہیں کہ ہماری اطمینان و چین کی ہو تو اللہ تعالیٰ پر مرنا، ان کو خوش رکھنا سیکھ لو، اور ایسا ایمان یقین اللہ والوں کی صحبت سے حاصل کر لیجئے کہ جان دے دیجئے مگر مالک کو ناراض نہ کیجئے۔ نفس کی حرام لذتوں کی خاطر جو اللہ تعالیٰ کو بھول جائے اور مٹی کے مردہ لاشوں پر مر جائے، ایسے ظالم کو کیا چین ملے گا؟ اور یہ ظالم کس قدر غیر شریف، بے غیرت، بے حیا، کمینہ، بدخصلت ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنے محسن کو ناراض کرنے کے لیے اللہ کی ناخوشی کی راہوں سے حرام خوشیوں کو درآمد کر رہا ہے۔ آہ نکل جاتی ہے دوستو، سوچو اس کو کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا تعلق ذرا بھی ہو، وہ نافرمانی کو دیکھ کر دوسروں کی نافرمانی سے بھی غمگین ہو جاتا ہے، خاص کر اپنا شاگرد اور اپنا مرید سفر کر رہا ہو اور ساتھ میں کسی عورت کو دیکھ رہا ہے یا کسی امرت کو دیکھ رہا ہے، شیخ پر کیا گزرے گی؟ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک اللہ والے کہیں جا رہے تھے، دیکھا کہ کوئی شخص گناہ کر رہا ہے، کوئی شخص کوئی گندا کام کر رہا ہے، حرام لذت اڑا رہا ہے، فوراً لوٹ آئے۔ اتنا کمزوری دل میں پریشانی آئی کہ چادر اوڑھ کے لیٹ گئے اور رونے لگے، اور اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ میں کتنا نالائق ہوں کہ آج میں نے آپ کی نافرمانی دیکھ لی۔ اور اس غم میں اتنا گھلے کہ شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب پیشاب کیا تو پیشاب میں خون آ گیا۔ اللہ ہمارے حالوں پر رحم کرے کہ ہم خود گناہ کر کے بھی ہمارے پیشاب میں خون کیا، ہمارے دل کو بھی غم نہیں ہوتا، وہی چائے نوشی، وہی انڈے آملیٹ اڑ رہے ہیں۔ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرما دے، اختر پر، اس کی اولاد پر، اس کے دوستوں پر، ہمیں اپنی جان پر رحم کرنے کی توفیق دے۔ اور اگر یہ دعا آپ لوگ کر لیا کریں، اللہم ارحمنی پڑھیے، اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے اللہ ہم پر وہ رحمت نازل کر دے کہ جس سے ہم گناہوں کو چھوڑ دیں۔ بتاؤ یہ رحمت ہے یا پکوڑے اور سموسے، کینیا کی چائے اور آملیٹ ہر وقت لذتوں کی خاطر؟ اصل رحمت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی گناہوں سے بچتا ہو وہ سائے رحمت میں، اور جو گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے بار بار سائے لعنت میں۔ لہذا بتاؤ بھائی، ہم کو آپ کو چین سے رہنے کی خواہش ہے؟ اگر ہمیں چین چاہیے تو ہمارا کوئی لمحہ، ہماری کوئی سانس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ گزرے۔ دل میں بھی گندے خیالات نہ لائیے، تمنا بھی نہ کیجیے کاش یہ عورت ہم کو جو سڑک پر جا رہی ہے یہ ہم کو مل جاتی۔ گناہ کا تمنا کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور، ہم تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو جان رہے ہیں، جو تم آنکھوں کو
نہایت بے غیرتی کے ساتھ ادھر ادھر ڈالتے ہو. میری نظر تمہاری نظر پر ہے اور ظالم تو کہاں نظر ڈال رہا ہے؟ آپ بتاؤ. اللہ تعالیٰ تو نظر رحمت سے ہم کو دیکھیں اور ہم کہیں اور دیکھیں. ہے افسوس کی بات. یعنی آسمان والا تو زمین والے پر نظر رکھتا ہے اور زمین والا کدھر دیکھ رہا ہے. میرا ایک اردو شعر یاد آیا جو سناتا رہتا ہوں. میری نظر پہ ان کی نظر پاسباں رہی. میری نظر پہ ان کی نظر پاسباں رہی. افسوس اس احساس سے کیوں بے خبر تھے ہم. جب نظر استعمال کرو تو سوچو میری نظر پر ان کی نظر مسلسل ہے. ایک لمحے کو اللہ تعالیٰ کی نظر ہم سے نہیں ہٹتی. پھر اس کے باوجود ہم ان کی نافرمانی کے راہوں سے حرام خوشیاں درآمد کرتے ہیں تو کیا ہم خوش رہ سکیں گے؟ جس دل کو اللہ نے اپنے لیے بنایا کہ دل ہم نے دیا ہے ہمارے ہی اوپر فدا کرنا، لیکن اگر ہم ان حسینوں کو دل دیں گے تو دل کمزور بھی ہو جائے گا. غیر محل میں استعمال ہوا کیونکہ دل کی غذا یاد محبوب ہے، اور محبوب سے مراد کامل محبوب ہے جو کسی وقت ہم سے جدا نہ ہو. وہ محبوب ناقص ہے کہ جو ہم سے کسی وقت جدا بھی ہو جائے. تو جب جدا ہوگا تو جدائی کا غم آئے گا، غم سے دل کمزور ہوگا نہیں. اور اللہ تعالیٰ ایک ایسا محبوب ہے جو ایک لمحے کو ہم سے جدا نہیں ہوتا. ہم اس سے جدا ہوتے ہیں نالائقی سے، غفلت سے. اگر ہم آپ چاہے ہر وقت دھیان رکھیں کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. وہ ہوا معاکم جملہ اسمیہ ہے کہ ہم ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دو. میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دو. لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر. ارے لات پرستو، لات کھانے والوں، منا لات و منات سے کتنے لعنتیں کھاؤ گے. آج دل کی بیماریوں، ساری عذاب جتنے دنیا میں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہے، تم نے جو کرتوت کیے. ہر غم کا علاج، اسی لیے ہر غم کا علاج استغفار و توبہ ہے. جلدی جلدی اگر ہم استغفار کر کے اللہ کو راضی کر لیں تو آج بھی اللہ ہمارے اوپر سے غم ہٹا دے گا. ہمارا معاشرہ، ہمارا شہر، ہمارا ملک امن و عافیت کا بن سکتا ہے بشرطے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور نافرمانی چھوڑ دیں. اسی لیے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم من لزم الاستغفار، جو کثرت سے استغفار کر لے، معافی مانگ کر اپنے اللہ کو راضی کر لے اور گناہوں کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، ہر پریشانی کو اللہ دور کر دے گا. ہر مصیبت سے اللہ ایگزٹ اور آپ کو مخرج، خروج دے گا. ومن کل ہم فرجا، ہر غم سے اللہ نجات دے گا. ورزقہ اللہ من حیث لا یحتسب، اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. ایک دعا سکھاتا ہوں، جو کسی وظیفے سے غم نہ جا رہا ہو، گناہ سے توبہ کر لے، مگر شرط یہی ہے کیونکہ خمیرہ کھاؤ موتی کا، زہر بھی کھائے خمیرہ کام دے گا؟ وہ تو بولو بھائی. موتی کا خمیرہ کھاؤ، 100 روپئے کی ایک خوراک، ایک آدھا چمچہ، اتنا قیمتی اصلی موتی، مگر ہیروئن بھی کھاتا ہے، زہر بھی کھاتا ہے، جوڑیا بازار سے سنکھیا کا بھی کھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دیجیے. سب سے بڑی ولایت اور سب سے بڑے عمل یہی ہے. اور یہ بھی بتائیے کہ گناہ چھوڑنے میں کیوں ہم لوگ دیر کرتے ہیں؟ بتاؤ بھائی، سب بتاؤ، گناہ اچھی چیز ہے یا خراب چیز؟ تو یہ بتائیے کہ خراب چیز کو جلدی چھوڑنا چاہیے یا دیر سے؟ بس سوچ لو، اپنے ہی منہ سے اقرار کر رہے ہو. بھائیو میرے پیارے بھائیو، ہم سب مل کر کے عہد کر لیں. اختر بھی آپ کے ساتھ شامل ہے کہ ہم سب مل کے عہد کر لیں کہ اللہ ہم جان دیں گے مگر آپ کو ناراض نہیں کریں گے. حرام لذتوں کی امپورٹنگ، استیراد اور درآمدات پر سیل کر دیں گے. آنکھوں کو ہم کہیں گے ہم تم کو اکھاڑ کے پھینک دیں گے اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی جگہ نظر ڈالی.
آنکھوں سے کہو اگر تُونے نمکین چہروں پر نظر ڈالا تو اے آنکھ تو اس کو نکال کر باہر پھینک دوں گا. مگر اس کے معنی نہیں کہ آپ چاقو لے کر چلے راستے میں اور اپنی آنکھ کو پھوڑ دیں. یہ ایک جوش دلانے کا عنوان معارمی نے بیان کیا ہے کہ جو آنکھ آپ کی فرما بردار نہیں ہے وہ چہرے پر فٹنگ کے قابل نہیں ہے. جو گردن آپ پر نہ کٹے وہ کسائیوں کے قابل ہے. جو ہاتھ آپ کی راہ میں نہیں استعمال ہو رہا ہے وہ ہاتھ اس قابل ہے کہ اس کو پھینک دیا جائے. جس کے معنی تھوڑی خودکشی کر لو. بات چیزیں جوش دلانے کے لیے ہوتی ہیں. دیکھو ابا کہتے ہیں دیکھو اگر تم پھر سینما گئے تو ٹانگ توڑ دوں گا. آپ بتاؤ آج تک کسی کے باپ نے ٹانگ توڑا؟ لیکن سمجھانے کے لیے کچھ عنوان ہوتا ہے. اس لیے معرومی نے سمجھانے کا عنوان کیا کہ وہ آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارے چہرے پر فٹ رہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے موقع پر حرام لذتوں کو استیراد کر رہی ہیں. ارادہ کر لو اللہ نے ہمت دی ہے. واللہ مسجد میں قسم کھا کر اختر کہتا ہے کہ خدا نے ہم سب کو گناہ چھوڑنے کی ہمت طاقت دی ورنہ تقوی فرض نہ ہوتا. لیکن ہم ان میں ارادے کو اور ہمت کو استعمال نہ کرنے کے سب ہم مجرم ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس کا ڈرنے کا حق ہے، تو صحابہ میں روتے روتے آواز بلند ہوئی کہ سارے مدینے پاک میں کوہرام مچ گیا. حضرت نے فرمایا فوراً اللہ کو رحمت جوش میں آئی اور دوسری آیت نازل کر دی فاتقوا اللہ، اتنا ڈرو، فاتقوا اللہ مستطعتم، جتنی تمہاری طاقت ہو. کیا مطلب کہ تم میری عظمت کا حق کیسے ادا کر سکتے؟ میرا حق نہیں ادا کر سکتے. میرے ڈرنے کا حق تم سے ادا نہیں ہو سکتا. لہذا اب تم رو مت، شور غل اتنا نہ رو کہ بیمار پڑ جاؤ. اتنا کرو کہ جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا استعمال کرو، ہمت استعمال کرو. اب بتاؤ ہم لوگ اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کی ہمت جتنی اللہ نے دی ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، سچ سچ بتاؤ کیا ہم لوگوں نے وہ طاقت استعمال کی؟ مستطاعتم پر ہم لوگ مجرم ہے یا نہیں؟ استطاعت جتنی طاقت دی ہے اللہ نے کیا ہم وہ استعمال کر رہے ہیں؟ آپ بتاؤ اس زمانے میں موت کے اسباب کتنے زیادہ ہیں؟ زیادہ ہے یا نہیں بتاؤ؟ لیکن آج بھی بہت سے لوگوں نے ابھی گالوں پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کا حدیث کی داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹاؤ. واف اللحا، یہ آپ کے ہمارے نبی کا فرمان عالیشان ہے. جو امت اپنے نبی کے فرمان پر اسطورہ چلائے بتاؤ کیا حال ہوگا اس کا. حضور فرمائے کہ واف اللحا، داڑھیوں کو بڑھاؤ، اور ہم ان کے کلمہ لا الہ الا محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہم داڑھیوں پر اسطورہ چلا رہے. یہ بتاؤ گال تمہارے ہیں یا اللہ کے؟ اگر ایسی حالت میں کوئی گولی آ گئی تو کیا ہوگا؟ حدیث میں ہے کہ جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. آج کل کثرت سے دیکھو دوستو، جلدی جلدی کوشش کرو. اس زمانے میں ہمارے دل دہشت زدہ، خوف زدہ ہیں. دل نرم ہو گیا ہے، زمین نرم ہے. جلدی جلدی بجائی کر لو. جب بارش ہوتی ہے تو کسان آپس میں کہتے ہیں اپنے بیٹوں کو بیٹا بارش ہو گئی ہے، زمین نرم ہو گئی، چلو کل جلدی سے بجائی کر دیں. بجائی مانے بیج ڈال دیں. آج کل اللہ تعالیٰ نے ایسے ہمارے لیے ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ ہر شخص صبح سے جب نکلتا ہے تو اسے یقین نہیں ہوتا کہ شام کو ہم اپنے گھر خیریت سے آئیں گے یا نہیں. یہ دل گویا نرم کر دیا. دل کی ساخت اور دل کا کھیت بالکل اس قابل ہے کہ آپ گالوں پر اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے بیجائی کر دیں. آپ بیجائی بو دو جلدی سے، بڑی جلدی اگ جائے گا. ورنہ سوچ لو کہ اگر خدا نہ خواستہ حالات ایسے ہے، بلاوا آ گیا، نہ جانے بولا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. تو حدیث میں آتا ہے اسی حالت میں پھر اٹھایا جائے گا. یعنی داڑھی منڈا ہوا قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. یہ حدیث شریف کا مضمون ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت، آپ فرمائیں گے پہلے اپنے چہرے کا حساب دو کہ یہ تم نے میرا چہرہ تم کو کیوں ناگوار ناپسندیدہ تھا کہ میرا جیسا چہرہ تم نے نہیں بنایا. میرے چہرے کا پہلے عیب بتاؤ، عیب پیش کرو.
تم نے رسول کے چہرے پر کیا ہے پایا کہ تم نے ایسا چہرہ تم نے ایسا نہیں بنایا؟ اور سکھوں نے بنا لیا اپنے گرو نانک، سکھ کافر ہو کر کافر پیشوا پر کی داڑھی بنا لی، اور تم مومن ہو کر اپنے پیغمبر اور نبی بھی سارے نبیوں کا سردار اور اس کے چہرے مبارک کی تم نے تشریح اختیار نہیں کی، اور تکلیف الگ اٹھائی، گالوں کو ساری زندگی چھیلتے رہے اس تھوڑے سے، ایک کوٹ دو کوٹ، اور پھر اس کے بعد سے کھوٹی اکھاڑ کوٹ کرتے رہے۔ اور وہی ایک شخص مجھے الہ آباد میں ملا اور خاندانی تھا میرا، جس نے میرے کہنے سے داڑھی نہیں رکھی، اچانک دیکھا تو پوری داڑھی۔ میں نے کہا کیا بات ہے بھائی؟ کہنے لگے کینسر ہو گیا ہے گال میں، تو سوراخ آر پار ہے، اس سوراخ کو چھپانے کے لیے داڑھی رکھ لی۔ دیکھا آپ نے، داڑھی نہ رکھنے کا عذاب نازل ہوا، اس وقت بھی ظالم کو توفیق نہ ہوئی کہ اللہ کے لیے رکھتا، کہتا ہے سوراخ چھپا ہوا ہے ان بالوں سے، کینسر کا سوراخ۔ دوستو میں عرض کرتا ہوں، درد دل سے کہتا ہوں، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کسی مومن کو جتنے سامعین ہیں، آپ سب کو اختر اپنے سے بہتر سمجھ کر پیش کر رہا ہے، بدرجہ بہتر سمجھتا ہے۔ کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا میں حرام سمجھتا ہوں، لیکن کیا بتاؤں، دل کا درد نہیں مانتا کہ اپنے دوستوں کو چاہتا ہوں کہ ہم اختر بھی اور آپ سب سر سے پیر تک اللہ تعالیٰ کی مرضی پر فدا ہو جائیں، اور صرف جسم فدا نہ کریں، دل بھی فدا کر دیں، بری بری خواہشات سے بھی قلب کو بچائیں، آنکھوں کو بھی اللہ کی نافرمانی سے بچائیں، اور کانوں کو گانا سننے سے بچائیں، آنکھ کو نافرمانی، نالائق، نامناسب جگہ نہ دیکھیں، آنکھ سے عورت اور امردوں کو نہ دیکھیں، زبان سے غیبت نہ کریں، زبان سے جھوٹ نہ بولیں، اور گالوں پر داڑھیاں رکھ لو۔ بجائی کا موقع آ گیا، بارش ہو رہی، زمین نرم ہو رہا ہے، آپ بتاؤ جب مصائب سامنے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مصیبت سے دل نرم ہو جاتا ہے یا نہیں؟ بتاؤ بھائی۔ اب اس موقع پر آج کل بھی دل نرم نہ ہو تو کیا ہوگا؟ لہذا اب جو بجائی نہیں کرے گا تو بہت نقصان اٹھائے گا۔ بہترین موقع ہے کہ بھئی آج کل پتہ نہیں کہ ہم صبح نکلتے ہیں شام کو گھر آتے ہیں یا نہیں، تو جلدی سے اس لیے ہم نے داڑھی رکھ لی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا ڈپارچر، روانگی، بدائی ہو تو میں نے اس لیے بدائی کے خوف سے بجائی کر لی۔ آپ بدائی معنی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ رخصتی۔ تو میں چونکہ بدائی کا ہر وقت خطرہ ہے، لہذا جلدی سے میں نے بدائی کے وزن پر بجائی ہے یا نہیں بتاؤ؟ وزن ملا دیا کہ نہیں؟ خوف بدائی سے بجائی کر لو اور داڑھی رکھ لو۔ اور میں قسم سے کہتا ہوں کہ جن لوگوں سے آپ ڈر رہے ہیں کہ ہمیں ہنسیں گے، واللہ کہتا ہوں وہی لوگ اگر آپ سے دعائیں نہ کرائیں، کچھ دن کے بعد ہنسیں گے ضرور کچھ دن، لیکن ایک زمانہ انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ایک زمانہ آئے گا کہ آپ کی داڑھی کی وجہ سے آپ سے دعائیں لیں گے۔ آپ کہیں گے ان سے کہ تم تو میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ کہا میں نے مذاق اڑایا تھا یہ سمجھ کر کہ آپ کچھ دن کے بعد ہمارے مذاق سے ڈر کے مارے داڑھی مڑا دیں گے، لیکن جب دیکھا کہ آپ پکے ہیں تب دل میں یقین آ گیا کہ آپ اللہ والے ہیں، اس لیے آپ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ آپ بتاؤ، اگر کوئی مصیبت آپ کو آئے تو کسی داڑھی مڑے ہوئے مسلمان سے آپ دعائیں کرائیں گے؟ بولو دوستو کیوں ہم اپنی عزت کو اور اپنی نیکی کو اور اپنی جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ پاک میں ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ مخلوق کی نظر کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نظر کو ناخوش کرنا، بتائیے آپ لوگ فتویٰ خود دو، جائز ہے؟ اللہ سے ایمان دعا کرتا ہوں اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان، ایسا یقین عطا فرما دیں کہ ہماری ہر سانس اللہ پر فدا ہو، سر سے پیر تک، اور ایک سانس بھی ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں۔ بال بھی رکھے تو یہ نہیں کہ ذرا سی رکھ لی، بھی ڈر ہے زیادہ بڑی رکھ لوں گا، ایک مٹھی اس کا حکم ہے، ایک مٹھی اس کا حکم ہے، ایک مٹھی، اس سے کترانا، اس سے منانا تو درکنار، کترانا ایک مٹھی سے کم بھی حرام ہے۔ جلد نمبر، آپ حوالہ کوئی پوچھے بتا دینا، بحثی زیور کہیے، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 115،
پھر یاد کر لو، بحث زیور جلد نمبر صفحہ نمبر 115 پر دیکھ لو کہ کترانا بھی حرام ہے، لہذا رکھا جب اوکھلی میں ڈالا سر تو موسلوں سے کیا ڈر، جب رکھی لیا تو ایک مٹھی رکھو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آپ بتلاؤ، آپ اپنے اگر بادشاہ ہوں تو اپنے پریسیڈنٹ ہاؤس میں آپ جھنڈا پورا سیدھا رکھنا پسند کریں گے یا ذرا سا جھکا ہوا یا کٹا پٹا؟ بلاؤ، فرض کر لو آپ کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت دے دی، آپ اب سلطان زمان وقت ہیں، اور آپ کا شاہی سلطان کا گھر جو ہوتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ پریسیڈنٹ ہاؤس یا سلطان ہاؤس یا بادشاہ کا گھر یا خانے سلطان یا بیت الملک، پریسیڈنٹ ہاؤس۔ ارے 4 زبانوں میں تو بتا دیا، فارسی بھی، عربی بھی، انگریزی بھی، اردو بھی، اور جھنڈا آپ کو دیا گیا ہے۔ کیا آپ پسند کریں گے آپ کا جھنڈا کٹا پٹا پرانا ہو اور کٹا یہاں سے پھٹا ہو وہاں سے کٹا ہو؟ آپ فوراً اس کو سزا دیں گے جو جس کے سپرد یہ خدمت ہوگی۔ لہذا میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جنہوں نے جھنڈا اپنا کٹا رکھا ہے یا بالکل ہی اڑا رکھا ہے، اپنے گالوں کو چپت لگاؤ، 3 چپت لگا کر پھر چپاتی کھاؤ۔ چپاتی کا نام کیوں ہے چپاتی جانتے ہیں آپ؟ چپت کی آواز نکلتی ہے پکاتے وقت، بیوی سے سن لینا کبھی، جب چپاتی پکائے تو دیکھو اس میں چپت کی آواز آتی ہے یا نہیں، اسی چپت سے وہ چپاتی ہے، چپت والی۔ اس کے بعد اگر گھر میں عادت ہو گانا سننے کی، اللہ سے توبہ کر لیجیے۔ گانا سننا حرام ہے، بے ایمانی پیدا کرتا ہے، زنا کا داعیہ پیدا کرتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ الغنا رقیۃ الزنا، گانا جو ہے اس زنا کا منتر ہے، منتر۔ تقاضے دل میں گندے خیالات شروع ہو جائیں گے، گانا سننے سے زنا کے خیالات شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گانا سے نفاق بے ایمانی پیدا ہوتی۔ کانوں سے غیبت اور گانا سننا بند، اور آنکھوں سے نامناسب جگہ دیکھنا بند، زبان سے جھوٹ بولنا بند، اور ہونٹوں پر مونچھوں کو باریک کر لو، یہ افضل درجہ ہے۔ لیکن تھوڑا تھوڑا بال اگر ہو، کنارا کھلا ہو، یہ کنارا تو جائز ہے۔ لیکن آپ یہ بتلائیے کہ آپ مکان جب بناتے ہیں تو فرسٹ ڈویژن بنانا چاہتے ہیں یا معمولی فنیشنگ پر صبر کرتے ہیں؟ فنیشنگ کیسی ہونی چاہیے ہے؟ فرسٹ ڈویژن نا۔ تو شیخ اوجز المسالک شرح موطا امام مالک جلد نمبر 14 شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عربی زبان میں میرے پاس موجود ہے، لکھا ہے کہ بالکل مونچھوں کو برابر کرنا جیسے کہ آپ کو اس مقرر کی مونچھ لگ رہی ہے۔ نمونہ پیش کر رہا ہوں، سیمپل، اور سیمپل دکھا کر آپ کو پل کر رہا ہوں، یعنی اس عمل کی طرف کھینچ رہا ہوں۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے، افضل درجہ ہے۔ اور مکان میں تو ہو سکتا ہے پیسہ کم ہو، اس لیے فنیشنگ میں مشکل ہو، لیکن مونچھوں میں کون سا پیسہ خرچ ہوتا ہے باریک کرنے میں؟ اگر آپ کے پاس مشکلات ہیں میرے خانقاہ میں آ جائیے، یہ خدمت میرے دوست انجام دے دیں گے، آپ کو لٹال کر بہت آرام سے آپ کی مونچھیں سنت کے مطابق ہم کر دیں گے۔ خانقاہ میں اس کا شعبہ کھول دیا گیا، جس کو اپنی موچھ برابر کرنے میں دقت ہو یہاں آ جاؤ، میں کچھ دوستوں کو مقرر کر دوں گا، میرے پاس مشین ہے، چند سیکنڈ مقرر سے ہو جائے گی اور آپ بالکل فرسٹ ڈویژن پاس ہو جائیں گے۔ آپ کر کے دیکھ لیجیے، آپ ایک دفعہ میرے کہنے سے فرسٹ ڈویژن پاس کر دیجیے اپنے لبوں کو، ہونٹوں کو، اور پھر بیوی سے پوچھیے کہ بھائی آپ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ اگر وہ کہتے کہ تم خراب لگ رہے ہو تو کہنا۔ اعلیٰ درجہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر خلیفہ کے بیٹے، کتنی ان کو جاہ چاہیے تھی مگر اتنا باریک کرتے تھے، بخاری شریف کی حدیث سے دور سے ان کے ہونٹوں کی سفیدی نظر آتی تھی، بال اس طرح سے باریک کر لیتے تھے۔ مگر استرا لگانے میں علماء نے منع لکھا ہے کہ بعض علماء کے نزدیک استرا بدعت ہے، بعضوں کے نزدیک جائز ہے، لہذا جب جائز ناجائز میں اختلاف ہو تو بہتر ہے کہ استرا آپ لوگ نہ استعمال کریں، قینچی استعمال کریں، ورنہ آج کل مشین ہے، ورنہ خانقاہ آپ کے لیے حاضر ہے۔
لیکن بھائی سوچ لو 100-200 آدمی آ جاؤ گے تو میں کوئی اور کام کر سکوں گا؟ پھر سب کی موچی بناتا رہوں گا؟ کوشش کرو پہلے مشین خریدنے کی، جس کو کوئی مشکل، جس کا کوئی حل نہ ہو گھر میں، تو پھر وہ مجبور ہو کر آئے، نہیں سب لوگ چلے آ رہے ہیں کہ صاحب میری موچ ٹھیک کر دیجیے۔ اور پیجامہ ٹخنے سے اوپر کر لیجیے۔ بتائیے اس میں آپ کو پیجامہ ٹخنے سے اوپر کرنے میں کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے؟ کوئی کہے گا کہ کیا ہوگا؟ ہو لڑکیوں نے ملا شلوار کی درخواست کر دی، لڑکی عورت ہو کر کہتی ہیں درزیوں سے کہ وہ جناب میرا ملا شلوار بنا دو، یعنی ٹخنا کھول دو اوپر رہے۔ تو ہمارا حکم مردوں کے لیے جوتا ہے، یہ مردوں کے لیے تماچا ہے کہ عورتوں نے تو جن کے لیے حرام ہے ٹخنا کھولنا انہوں نے ٹخنا کھول دیا، اور جن کے لیے ٹخنا چھپانا حرام تھا انہوں نے ڈھانک لیا۔ وہ لوگ سبق لینے کی بات ہے یا نہیں؟ وہ نہ ڈریں کہ میں حرام کام کھول رہے ہیں ہم ٹخنا، اور ہم لوگ ڈر گئے ٹخنا چھپانے سے لوگ ملا سمجھیں گے، ملا سمجھ لیں گے تو کیا حرج ہے؟ میرے شیخ صاحب راوق صاحب نے ایک ان کے مرید نے کہا حضرت تصویر لے کر جب چلتا ہوں تو دل ڈرتا ہے کہ لوگ کہیں ہم کو نیک نہ سمجھنے لگیں۔ تو فرمایا کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو بدماش سمجھیں؟ کیا چاہتے ہو؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ لوگ ہم کو بدماش سمجھیں؟ اگر نیک سمجھتے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کرو۔ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا جس کی تعریف ہو رہی ہو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی تفسیر ہے، حسنہ کی تفسیر کہ اللہ ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے، ہے نا آیت؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے۔ اس کی تفسیر سن لو، حسنہ کیا کیا چیز ہے؟ نیک بیوی، رزق حلال، اولاد الابرار، نیک بچے، نیک اولاد، علم دین، اور صحبت صالحین، اللہ والوں کی صحبت، جس کو نہ ملی سمجھ لو حسنہ نہیں پایا۔ اور کیا ہے؟ ثناء الخلق، مخلوق میں اس کی تعریف ہو، ماشاءاللہ میاں آدمی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، چلو بھائی کیا کہ ان سے دعا لو، اس کی تعریف ہو رہی ہو۔ توحید-سنت.com تو یہ اگر ہم تصویر لے کر چلو، میں نے کینیڈا میں واٹرلو ایک پاکستانی طالب علم وہاں پڑھ رہا ہے، لیکن کرسچین لڑکیوں سے ڈرتا تھا۔ مجھ کو لکھا میں کیا کروں، ہر وقت یہاں ننگی لڑکیاں ہیں، اور ایم ایس ہو رہا ہوں، ماسٹر کی ڈگری لینے آیا ہوں۔ میں نے کہا تم پگڑی باندھ لو اور ہاتھ میں تصویر لے لو۔ جب میں ابھی کینیڈا گیا تو اس کے سر پر پگڑی تھی، تو اس نے ہاتھ سے پگڑی باندھی، ارے ہم کو چٹمال قرار دے دیا لڑکیوں نے، کہا یہ تو بالکل پادری ہو گیا ہے۔ اب یہ ایسا پادری ہے کہ میری بات کو ریکنڈیشن نہیں کر سکتا۔ یہ پادری کے معنی سمجھ گئے آپ؟ اس میں ری بھی ہے۔ تو میں نے کہا مبارک ہو تم کو، اس لیے کہتا ہوں کہ تسبیح ہاتھ میں لو اور موٹے دانے کی لو، تاکہ دور سے معلوم ہو ناقابل واپسی مال ہے۔ یہ اتنا زیادہ ملا ہو گیا ہے کہ اب یہ واپس ناقابل واپسی مال ہے۔ اور پگڑی اگر ہو سکے تو باندھو، جن کو 2 نوجوان بچے ہیں، جیسے یہ سمیع اللہ، دیکھو جا کھڑے ہو جاؤ، پگڑی دکھاؤ، دیکھو ان کی پگڑی ادھر میں کرو۔ یہ کیا پڑھ رہے ہو بتاؤ؟ یہ آئی سی ایم اے اور حافظ ہوا ہمارے مدرسے ماشاءاللہ، یعنی بی کام کیا کر لیا، بی کام کر لیا نا، بی کام بھی کر لیا، اور میرے بچے اسی مدرسے میں حافظ ہوئے ہیں۔ یہ دن بھر حفظ کرتے تھے اور تھوڑا سا وقت پارٹ ٹائم پڑھتے تھے، انگریزی بھی پڑھ لیا، اب سی اے کر رہا ہے۔ تو یہ چند باتیں بتا دی کہ یہ اس وقت دوستو بجائی کا موقع ہے، دل نرم ہے، ہر شخص ڈر رہا ہے کہ صبح جائیں گے تو شام تک خیریت سے آئیں یا نہیں، بتاؤ بھائی۔ حدیث شریف میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو مارے گا اس کا پتہ ہی نہیں چلے کون مار گیا، اور جس کو مارا جائے گا اس کی وجہ نہیں معلوم ہوگی کیوں مارا، مارنے والا کون اور کیوں مارا اس نے، یہ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ آج وہ زمانہ صدق اللہ اور رسول، اللہ کا نبی کتنا سچا ہے کہ 1400 برس پہلے ہم کو خبر دی ہے۔ لہذا آج آپ لوگوں سے یہ وعدہ لیتا ہوں کہ آج سے آپ لوگ بجائی شروع کریں گے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ بدائی کا خطرہ ہے۔
شرافت کا تقاضا تو یہی تھا کہ اگر بدائی کا خطرہ نہ بھی ہوتا تو ہم اپنے اللہ کو ان کی زمین پر ان کو راضی رکھ کر جیتے. وہ تو جینا کیسا پیارا جینا ہے جو اپنے زندگی دینے والے کو خوش رکھ کے جیتا ہے. اس کا جینا مبارک ہے یا نہیں؟ کاش کی یہ درد آپ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اتار دے کہ زندگی اس کی مبارک ہے جو زندگی دینے والے کو ہر وقت خوش رکھتا ہے. ان کو ناراض کر کے جینا ارے بہت نامبارک ملعون منحوس جینا ہے. جو اپنے زندگی دینے والے کو ناراض کر کے جیتا ہے اس کا ناشتہ کرنا، اس کا چائے پینا، اس کا انڈا کھانا، اس کا آملیٹ کھانا سب کہتے ہیں سب کیا ہے؟ غیر شریفانہ ہے. بتاؤ بھائی، ابا کو ناراض کر کے بیٹا کھائے تو آپ کہتے ہیں نمک حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا رزق کھا کر ہم ان کے سر سے پیر تک اپنے کو ان کی مرضی کے مطابق نہ بنائیں تو ہم کیسے ہیں بتاؤ. بس آج اسی جملے پر تقریر کو ختم کرتا ہوں. اور آج جمعے کے بعد مجلس وہاں جو اندر ہوتی ہے، جمعہ کی نماز کے بعد اندر ہوتی ہے نا، وہ اشعار بھی پڑھے جاتے ہیں، کچھ باتیں آج نہیں ہے، آج کا ناغہ ہے. اور جو لوگ جن کی بیویاں بھی آتی ہیں یہاں، وہ اس اعلان کے بعد بالکل دیر نہ کریں، جمعہ کی نماز پڑھتے ہی اپنی اپنی بیویوں کو ہمارے گھر سے وصول کر لیں. کہ یہ کیسا جملہ ہے؟ یہ جملہ اچھا ہے، وصول. بس سوچ لو کہ اختر آپ کو کتنی محبت سے دین سکھا رہا ہے، ورنہ خشک راستہ بھی میں جانتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ میری زبان میں ایسا اثر، اتنی شیرینی، ایسی مٹھاس دے دے کہ دل ہی میں اتر جائے. توحید-sunnah.com. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ. ہاں نکالے اور کیا؟ ہاں اس ہفتے میں سنیچر اور اتوار کو جو لوگ اپنے بچوں کو یہاں پہنچا دیں گے اپنی موٹروں سے، ان کا ہمارے لیے مدرسہ خدمت کرے گا. ٹرانسپورٹ نہ جانے کا قوی امکان ہے، یعنی ہماری گاڑیوں کا انتظار نہ کریں، اپنے اپنے بچوں کو جو یہاں پہنچا دیں گے ہمارے مدرسہ ان کی خدمت کرے گا اور لے جانے کی یہ ذمہ داری ہوگی. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صحیح حالات تھے تو پھر ٹرانسپورٹ بھی جا سکتی ہے، مگر قانونی طور پر میں اعلان کرتا ہوں کہ انتظار نہ کیا جائے. اور اچھا ایک بیمار، کون ہے بیمار آئے تھے کل میں رات کو میرے پاس بیٹھے تھے، میں نے یہ دیکھو ان کا ہارٹ، کھڑے ہو جاؤ، ہارٹ کے بیمار ہیں، کل اسپتال داخل ہو رہے ہیں. دعا کرو جلدی جلدی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بچائے ہارٹ کی بیماری سے، تمام بیماریوں سے، اور ان کو شفا دے دے، مکمل صحت دے دے اللہ تعالیٰ. مجھ سے بیٹھ بھی ہیں، ہم اس سلسلے میں داخل ہیں، میری گویا اولاد ہیں. جو بیٹھ ہو جاتا ہے وہ شیخ کی اولاد بن جاتا ہے، اور شیخ اس کا روحانی بابا بن جاتا ہے. یہ ایسا برکت کا راستہ ہے کہ تعلق بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. اور میرے ڈاکٹر ایوب ہارٹ اسپیشلسٹ جو میرے خلیفہ بھی، میرے مریدی، شان ہاسپٹل میں وہ بیٹھتے ہیں شام کو، ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں حافظ ڈاکٹر ایوب. ان کا صبح فون آیا کہ میرے والد کا رات میں ہارٹ اٹیک ہو گیا، انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. ان کا نام حاجی اسحاق صاحب ہے. اللہ تعالیٰ حاجی اسحاق صاحب کی مجھے مغفرت فرما دے، بے حساب مغفرت فرما دے، اور ہم سب لوگوں کو تیار ہو جانے کی توفیق دے دے. یہ بیماری کے جو پرچے ہیں بھائی دعا کرو اللہ تعالیٰ. 18 دسمبر کو ایک صاحب نے لکھا ہے میرا آپریشن ہوگا، پتے برائے پتے کا آپریشن ہونے والا ہے. دعا کرو اللہ ان کو شفا دے اپنے ہم. اور پہلے ہی سے وہ دل کے مریض ہیں. ملک محمد اسحاق آپ ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. ان کے والد محترم جناب معین الدین صاحب سخت بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. اب دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو، آپ کے گھر والوں کو مکمل صحت عطا فرمائے اور آئندہ بیماری سے بھی بچائے. سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان کے ساتھ یا رب العالمین. رحمت اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرما. سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا. اس سلامتی میں روحانی بیماری یعنی گناہوں سے بھی بچا ہمارے اعضاء کو، اور دل بھی اس میں شامل ہے. ہر گناہ سے حفاظت فرما. اب ایک نکاح ہوگا، اس میں آپ جس کا دل چاہے شرکت کرے، جس کا وضو نہ ہو جا کے وضو کرے. دولہا کا نام ہے انیس احمد. ٹھیک ہے، پہلے خود نظم السحر ہے نا.
سے یہ ہے گلزار احمد 20,000 سکہ راج الوقت نصف معجل ٹھیک ہے. دلہن کے روپئے محمد صلاح الدین گواہ شیخ محمد رفیع سے محمد یوسف اقبال رشید 2 لاکھ کی گواہ. اتنے گواہوں کی ضرورت نہیں. جس کو وضو کرنا ہے وضو کر لو اپنا اطمینان سے. جس کو جانا ہو جا بھی سکتا ہے. مگر نکاح کو خطبہ پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية ومن رغب عن سنتي فليس مني. میں نے خطبہ نکاح پڑھا. اس میں دولہا کا نام ہے انیس احمد جن کے والد ہیں محمد صلاح الدین. دلہن کا نام نجم السحر. یہ سین پر زبر ہے. سحر سحر مانے جادو اور سحر مانے صبح. سحر پر جب سین پر زبر ہوگا تو مانے صبح اور سین پر اگر زیر ہوگا سحر مانے جادو. لہذا نجم السحر نام ہے. ان کو بتا دیا تاکہ یہ بھی صحیح لیا کریں گے اس کا نام ورنہ جادو کر دے گی. پھر جادو کا ستارہ اس کا نام ہو جائے گا. نجم السحر سین پر زبر پڑھنا ہمیشہ. بنت گلزار احمد 20,000 مہر ہے جس میں سے 10 نقد معجل اور 10 ادھار ہے. اندر طلب دیں گے. دلہن کے وکیل محمد صلاح الدین شیخ شجاع الدین. گواہ شیخ محمد رفیع گواہ اقبال رشید. دولہا کے گواہ محمد رحمان صدیقی محمد امین الدین. میں نے جناب انیس احمد صاحب آپ کا نکاح نجم السحر سے جو بئی تفصیل اس تفصیل کے ساتھ میں نے انیس احمد تمہارا نکاح کر دیا نجم السحر کے ساتھ. اس مہر کے عوض میں جو تفصیل پیش کی ہے بولو قبول کیا. ادھر آؤ اس میں کہو قبول کیا. قبول کیا. دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ کیا دعا کرو بیٹھو. میں وہ دعا کر رہا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. جب کسی کی شادی ہو تو جس کی شادی نہ ہوئی ہو میں اس کی بھی نیت کر رہا ہوں. جس کی شادی پہلے سے ہوئی ہے جس کی شادی پہلے سے ہوئی ہو یہ دعا کسی نے اس کو نہ دی ہو تو میں اس کی بھی نیت کر رہا ہوں. پہلے ان کو دوں گا بارک اللہ لکا. کہیے بارک اللہ لکا و بارک اللہ علیکا یعنی برکت ہو تمہارے لیے تمہارے اوپر. وجمع بینکما فی خیر اور تم دونوں میاں بیوی میں اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ ہمیشہ تعلق صحیح رکھے بھلائی کے ساتھ. باقی سب آپ لوگوں کے لیے یہی دعا ہے جس کو کسی نے نہ دی ہو اور مجھ کو بھی کسی نے دی تھی میں بھی اپنے لیے دعا مانگ رہا ہوں. سب کے لیے اللہ یہ دعا قبول کر لے. بس اللہ تعالیٰ برکت فرمائے قبول فرمائے نیک اولاد عطا فرمائے. ہمیشہ دونوں خاندان خوش رہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آمنت بالله ورسوله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله رد كيده من الوسوسة. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله رد كيده إلى الوسوسة. 2 حدیثیں. ایک قرآن شریف کی ایک آیت
کی تلاوت کی گئی، آیت مبارکہ کی، اور 2 حدیثیں آپ کو سنائی گئی۔ بہت سے لوگ وسوسوں سے پریشان رہتے ہیں، خیالات نماز میں ہیں، تلاوت میں ہیں، ذکر میں، ہر وقت ان کے دماغ میں خیالات کی گردش ہوتی رہتی ہے، جس سے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کل ہم گردی میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ لیکن وسوسوں سے اگر نقصان ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم الحمدللہ نہ فرماتے۔ وساوس پر آپ کا یہ فرمانا کہ الحمدللہ، شکر ہے اس ذات پاک کا کہ جس نے شیطان کی طاقت کو وسوسے تک محدود کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہاں سے اٹھا کر کوئی سینما ہاؤس میں لے جا کر بیٹھا دے، یا پلستن اٹھا کر لے جا کے سمندر میں ڈال دے، اس کو کوئی طاقت نہیں دی سوائے دل میں وسوسہ ڈالنے کی۔ لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ دل ایک سپر ہائی وے، ایک شاہراہ ہے۔ اگر آپ حیدرآباد جا رہے ہیں اپنی کار سے اور شاہراہ سے جا رہے ہیں، بائی روڈ جس کو آپ کہتے ہیں، راستے میں کتے بھوکنے لگے، راستے میں گدھا گاڑی جانے لگی، راستے میں جمعدار بھنگی جھاڑو بھی دے رہا ہے سڑک کی صفائی کے لیے، تو کیا آپ اپنا راستے کو اس کو مضر سمجھتے ہیں؟ یا اس طرف غور سے دیکھتے ہیں کہ کتا کیوں بھوک رہا ہے؟ کار کو روک کر کے، موٹر کو روک کر کے آپ وقت ضائع کرتے ہیں، یہ کتے کیوں بھوک رہے ہیں، جمعدار کیوں جھاڑو دے رہا ہے، یہ گدھا گاڑی کیوں چل رہی ہے، میں تو اتنا معزز انسان ہوں، یہ بھنگی کیوں چل رہا ہے اس وقت؟ ایسا ہوتا ہے۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ دل ایک شاہراہ ہے، سپر ہائی وے ہے اللہ تک جانے کا۔ جب آپ چلیں گے اللہ کی طرف تو دل میں گدھا گاڑی بھی چلے گی، جمعدار بھی چلیں گے، بھنگی بھی چلے گا، جھاڑو لگائے گا، کتے بھی بھوکیں گے، اور کبھی کبھی سانپ بھی گزر سکتا ہے سڑک پر، موٹر چلاتے چلاتے جنگلوں سے جب آپ گزریں گے۔ لیکن وہ بے وقوف مسافر ہے جو ان چیزوں میں غور کرتا ہے، اپنا راستہ کھوٹا کرتا ہے، خراب کرتا ہے، ضائع کرتا ہے، سیدھے دندناتے چلے جاؤ۔ اسی طرح سے آپ اللہ کی طرف متوجہ رہیں، عبادت کرتے رہیں، اپنے کام میں لگے رہیں، وسوسہ آتے رہیں، آپ فکر نہ کیجیے، توجہ نہ کیجیے۔ جب توجہ کریں گے تو پھر یہ وسوسہ مضر ہو جاتا ہے۔ یہ وسوسہ کب مضر ہوتا ہے؟ جب آپ اس میں مشغول ہوں گے کہ کیوں یہ ظالم وسوسہ آ رہا ہے، کاش کہ ہم سکون قلب سے، حضور قلب سے نماز پڑھتے، اللہ کی یاد میں ڈوب جاتے، غرق ہو جاتے، کوئی بھی خیال نہ آتا تو میری نماز بڑی کامل ہوتی۔ لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ وسوسوں کے ساتھ جو نماز ہوتی ہے وہ زیادہ کامل ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر وسوسہ نہ آتے تو ہم سب سے فرشتے مسافہ کرتے اور بیوی بچوں کے تجارت کے حقوق سب ختم ہو جاتے، ایک دم سے پرواز کر جاتے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان بہت معلوم ہوتا ہے، گویا دیکھ ہی رہے، نہایت کامل ہوتا ہے، اور جب ہم اپنے بال بچوں میں جاتے ہیں اور کاروبار میں لگتے ہیں تو ہمارا اپنا ایمان کچھ کمزور سا لگتا ہے، سمجھ گئے؟ کمزور سا لگتا ہے، بالکل کمزور نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ساعتن قضا و ساعتن قضا، جو اللہ تک چل رہا ہے، سالک ہے، دونوں حالت اس کی ہونی چاہیے، ساعتن قضا و ساعتن قضا، یعنی کبھی تو شیخ کے پاس ایسا ایمان ہو جائے کہ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور جب اپنے بیوی بچوں میں جائیں، کاروبار میں لگے، تو تھوڑا سا اس ڈگری سے تھوڑا سا ایمان کم ہو جائے تاکہ بزنس کر سکیں۔ بزنس کے معنی سن لیجیے، بزی مانے مشغول، نس مانے رگ، مین مانے آدمی، جس آدمی کی رگ رگ مشغول ہو، اس طرف بیٹھو میں ذرا اسے آپ سے کہتا ہوں، وہاں بیٹھو، جن کے داڑھی موچ سنا ہو داہنے بائیں بیٹھا کرو، اور سیدھے سیدھے بات کرتا ہوں، کہاں تک ضبط بے تابی، کہاں تک پاس بدنامی۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جن ایسے لڑکوں کو داہنے بائیں بٹھا لو، سامنے مت بیٹھا لو، اب آئندہ سے دوسروں کو بھی سبق مل جائے گا۔ توحید-سنت.com انہیں کے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ قاعدہ کلیہ ہمارے یہاں ہے
کہ जिन जवान बच्चों के दाढ़ी मूछ न हो उनको दाहिने बाएं बिठा लो, सामने मत बैठा लो। हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्द इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को हमेशा पीछे बैठाते जब तक दाढ़ी नहीं आई। और आप हनफी हैं या नहीं बोलिए? इमाम अबू हनीफा को बुजुर्ग मानते हो तो सोच लो उनके अमल की अख्तर ने इत्तिबा की। इमाम साहब का मैं मुखल्लिद हूँ, मैं हनफी हूँ, मैं इमाम अबू हनीफा के हर अमल पर कोशिश करूंगा। लिहाजा पीछे तो न सही तो दाहिने बाएं से ही मकसद हासिल है। वो तो चूंकि 2 ही 3 शागिर्द होते थे तो इसलिए इधर दूर तक बैठाना मुश्किल था। यहाँ तो माशाअल्लाह मजमा लगा हुआ। बताओ मैं क्या कह रहा था। बिजनेसमैन है, ये तो एक लतीफा है। लतीफा मैं अक्सर पेश करता हूँ तो लोगों को बहुत मजा आता है। जब मैं अमेरिका में गया और डिट्रोइट एक शहर है, डिट्रोइट, मैंने कहा तुम लोग पाकिस्तान से यहाँ डिट्रोइट में जो आए हो तो जब तक अल्लाह पर फिदा नहीं होगे खाली पेट होगा वो। जब तक अल्लाह पर फिदा नहीं होगे जिंदगी का मकसद अदा नहीं होगा। ये जो तुम MS हो रहे हो और डॉक्टरेट पढ़ रहे हो ये सब पेट है, पेट। अकबर इलाहाबादी ने कहा था, है दिले रोशन मिसाले देवबंद, है दिले रोशन मिसाले देवबंद और नदवा है जबाने होशमंद। अब अलीगढ़ की भी तुम तस्वीर लो, अब अलीगढ़ की भी तुम तस्वीर लो, एक मुअज़्ज़ज़ पेट उसको मान लो। तो मैंने कहा कि देखो डिट्रोइट वालों सुन लो, अगर अल्लाह की पर फिदा होना न सीखा और जिंदगी से अपनी अल्लाह को खालिक़े जिंदगी को राजी न किया तो ये जिंदगी जानवरों से भी बदतर है, क्योंकि जानवर को अक्ल नहीं है। हम आप अक्लमंद होकर भी अगर जानवर की तरह रहें और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफिस बने रहें, रात को खाते रहें, सुबह लेटरिन में जमा करते रहें, न ऐशा न फज्र, तो फिर सुन लीजिए अकबर इलाहाबादी क्या कहते हैं। न नमाज है न रोजा न ज़कात है न हज है, न नमाज है न रोजा न ज़कात है न हज है, फिर इसकी क्या खुशी है कोई जंत कोई जज है। फिर इसकी क्या खुशी है कोई जंत। और दीन क्यों नहीं आया इनके अंदर? नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कालिस के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में। दफ्तर के माने वाले हैं दफ्तर, हमारे शेख बताते हैं मौलाना शाह अबरुल हक साहब गाँव रुकाता हूँ। 10 माने पेट, वहाँ पेट तर हो जाता है, तरावट आ जाती है वरना सूख जाता है। जब तनख्वाह मिलती है तो दफ्तर होता ही नहीं, पूरा महीना उसी से दफ्तर होता रहता है। तो मैंने कहा कि ऐ दोस्तों, पाकिस्तानी मेरे सब थे और मुझसे बैठ भी हो गए थे वो, और कई एक ने दाढ़ियां भी रखी। ऐसे शख्स ने दाढ़ी रखी और बैठ हुआ जो यहाँ आता था और यहाँ नहीं रखी उसने। मैंने कहा तेरी मुकद्दर में अमेरिका में दाढ़ी रखना था, जहाँ चाहे काफिरों के झुरमुट में वो वली अल्लाह पैदा कर सकता है और बैतुल्लाह में काफिर बदमाश जिंदीक पैदा कर सकता है। शायर बुजुर्ग फरमाते हैं, लावे बुतखाने से वो सिद्दीक को काबे में पैदा करे जिंदीक को। ये कौन है? अबू जहल। लावे बुतखाने से वो सिद्दीक को काबे में पैदा करे जिंदीक को। अहलिया लूटे नबी हो काफिरा, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर थी। अहलिया लूटे नबी हो काफिरा और ज़ौजे फिरौन होए ताहिरा, और फिरौन की बीवी सहाबिया थी, वली अल्लाह थी। ज़ादे आज़र खलीलुल्लाह हो, आज़र बुत परस्त का बेटा इब्राहिम खलीलुल्लाह पैगंबर होता। ज़ादे आज़र खलीलुल्लाह हो और कनाआ नूह का गुमराह हो। गैर को अपना करे अपने को गैर, और गैर को मस्जिद करे मस्जिद को दैर। फहम से बरतर खुदाई है तेरी, अक्ल से बाला खुदाई है तेरी। इसलिए हर वक्त अल्लाह ताला से डरते हो, किसी को हकीर न समझो। जरा सी देर में तवज्जो डाली दिल पर, दारुल खिलाफा अल्लाह वाला बन गया। एक जरा सी तवज्जो से इंसान वली अल्लाह होता है। इरादा किया, अर्श आजम पर इरादा हुआ, उसी वक्त वो वली अल्लाह हो जाता है, सिकंडों में। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शय्यन
जब अल्लाह किसी चीज का इरादा करता है तो क्या कहता है, फयकुल लहू कुन, कहता है कुन हो जा, फयकुन तो हो जाता है। तो मैंने उनसे कहा, है मेरे दोस्तों, पाकिस्तान छोड़कर इतनी दूर आए हो, रोजा नमाज अल्लाह की मोहब्बत भी सीखो, वरना डे टू राइट में तुम क्या रहोगे, सिर्फ डे टू फाइट। जरा वजन देखिए, डे टू राइट का वजन क्या मिला, डे टू फाइट, यानी पेट के लिए फाइट करते रहोगे। और जब यहाँ तक ठूंस लोगे तो कहीं साइट में जाकर लेट जाओगे तो उसका नाम है लेटू साइट। डे टू फाइट एंड लेटू साइट हो जाओगे। कहाँ, डे टू राइट में। डे टू राइट में क्या हो जाएंगे आप, डे टू फाइट एंड से बहुत खुश होता है मिस्टर, बरवजन लैंड है ये। एक दफे देखा लिखा था पाक लैंड, मैंने कहा तोबा लैंड भी पाक हो जाता है यहाँ, क्या किया जाए, अंग्रेजी है। ये अर्ज कर रहा था कि दिल एक शाहराह है, कभी इसकी तमन्ना भी न करो कि दिल में सारे ख्यालात खत्म हो जाएं और हम सिर्फ एकदम खुदा ही खुदा हो। अगर ऐसा होता तो अल्लाह ताला हमें तालीम न फरमाते क्या। अब सुनिए, कुरान शरीफ में अल्लाह पाक फरमाते हैं, इम्मा यंज़गन्नका मिनश शैतान नज़गुन, जब तुम्हारे दिल में वसवसा डाले शैतान, तो मालूम है डालेगा, वरना क्यों कहते हैं। जैसे किसी ने तालिब इल्म से एक उस्ताद ने कहा कि जब सूरज डूब जाए तो रोजा जल्दी खोला करो, तो एक तालिब ने कहा अगर सूरज ही न डूबे तो फरमाया तुम हो मोतिया बुद्धू। बताइए कहीं ऐसा सवाल सही है, अहमकाना सवाल है कि नहीं, बताओ। यानी वो कहते हैं साहब अगर सूरज न डूबे तो क्या होगा, ऐसे सवालात अहमकाना कहलाते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है कि अगर जब कभी तुम्हें शैतान वसवसा डाले, इम्मा यंज़गन्नका मिनश शैतान नज़गुन, शैतान की तरफ से तुमको जब वसवसा पहुंचे मेरी नाफरमानी का फस्तईज़ बिल्लाह, तो तुम शैतान से मत लड़ना, क्योंकि मेरा बड़ा कुत्ता है वो। देखो जब तुम बड़े मौलाना मुल्ला अली क़ारी मुहद्दिस अज़ीम जो हेरात के रहने वाले थे, जिनकी कब्र मुबारक जन्नतुल माला मक्का शरीफ में, उन्होंने 11 जिल्दों में शरह लिखी है, मिरकात के नाम से लिखते हैं कि ऐ दोस्तों, अगर शैतान से लड़ने का हुक्म होता तो अल्लाह ताला हमें ये न फरमाते कि तुम औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, फस्तईज़ बिल्लाह, ये कहो अल्लाह मैं इस शैतान मरदूद के वसाविस से और इसके शर से पनाह तेरी लेता हूँ, तेरी पनाह लेता हूँ, तेरी मदद चाहता हूँ। अल्लाह मियाँ क्या फरमाते कि भाई जब कभी शैतान वसवसा डाले उठा के पटक दो, उसको उठा के पटक दो। लेकिन ये नहीं फरमाया तुम अल्लाह की पनाह मांगो। इस आयत को समझाने के लिए मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस तरीके से आप किसी के बंगले में जाते हैं तो जितना ही बड़ा दुनियावी लिहाज से इंसान होता है, वो फॉरनर का कुत्ता, कार्नर का मकान, कार्नर का प्लाट और फॉरनर का कुत्ता रखता है। समझे आप लोग। नर्क पर एक किस्सा भी सुनाया देता है। अंग्रेज गवर्नर एक गांव में गया, उसने ऐलान किया सब लोग मुझसे मिलने आ सकते हैं। देहातियों जमींदारों ने बड़ा बड़ा पकड़ा बांध कर सोचा आज हम गवर्नर से मिलेंगे, अपनी इज्जत समझा। आए सब ने कहा उर्दू में, उसका तर्जुमा करने वाला भी था। सब ने कहा वाह वाह, आज बहुत खुशी हुई है। एक देहाती जमींदार ने कहा आज मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे गांव में हमेशा तर आए थे, तर इंस्पेक्टर आया, डॉक्टर आया, मास्टर आया, हेड मास्टर आए और डिप्टी कलेक्टर आया, लेकिन आज पहली दफे जिंदगी में नर आया, गवर्नर। उसका तर्जुमा जब उसने किया तो हंस पड़ा वो अंग्रेज की, अजीब आदमी गवर्नर है। तो ये अर्ज कर रहा था कि बड़े लोग जो होते हैं दुनियावी लिहाज से बड़े खौफनाक कुत्ते रखते हैं, उनका आवाज इतनी खौफनाक होती है, चोरों और डाकुओं के लिए रखते हैं। तो उस वक्त क्या करना चाहिए, घंटी बजानी चाहिए। कुत्ते से लड़ता है इंसान या घंटी बजाता है, बताओ भाई। जो कुत्ते की तरफ मुंह करके हो करता है
तो कुत्ता और भी अपनी बढ़ा देता है, लिहाजा कुत्ते से लड़ने वाला वक्त जाया करता है। ये तो कहो बांध के रखता है, अगर खुला हो तो हों का इनाम मिल जाए उनको, पकड़ लेगा गर्दन से या नहीं। लेकिन क्योंकि वो भी समझता है कि ये बंधा हुआ है, कुछ नहीं करेगा, तो उधर मुंह करके 1 घंटे तक हो करता रहे, ये इंसान बेवकूफ है या नहीं? वक्त जाया हुआ कि नहीं भाई? घंटी बजाओ, साहब निकलेंगे, मालिक मकान, उनसे दरखास्त करो कि मैं आपके बंगले में आना चाहता हूँ, इस फॉरनर के कुत्ते को जरा आप खुसूसी कोर्ट से खामोश कर दीजिए। अगर उसके दोस्ती है, वो मिलना चाहता है तो फौरन कहेगा उसको अपने खुसूसी तौर अल्फाज में, वो दुम हिलाता हुआ वापस चला जाए। तो मुल्ला अली कारी मुहद्दिस अजीम मिशकात शरीफ इस तरह फरमाते हैं, शैतान भी अल्लाह ताला बहुत बड़े हैं, जितनी दुनिया में बड़े इंसान है सब में बड़ा अल्लाह है, उसका कुत्ता भी सब कुत्तों से बड़ा है, कुत्तों से बड़ा है समझ लो, इंसानों से नहीं। लिहाजा जब वो वसवसा डाले तो आप हरगिज़ उससे मसले तवज्जो करो, न उधर तवज्जो भगाने की करो, न बुलाने की करो, ऐसे भी न करो आओ आओ आओ, ऐसे करोगे तो और भूखेगा। शैतान के वसवसों को न लाओ न भगाओ। जैसे नंगा तार की उम्मत थानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शैतान का वसवसा नंगे तार की तरह होता है। अगर नंगा तार बिजली का हो और आप उसको धक्का दे दें तो पकड़ लेगा या नहीं, और अगर पकड़ लें तो पकड़, तब भी धक्का दे, तब भी बिजली शॉर्ट कर उसकी बिजली के असरात हो जाएंगे, और अगर धक्का देंगे तो भी। तो जो शैतान के वसवसों को लाते हैं या भगाते हैं, दोनों मुजरिम हैं, दोनों खसारे में रहते हैं, दोनों को शैतान उल्लू बनाता रहता है और वक्त जाया करता रहता है। लिहाजा जो इलाज अल्लाह ताला ने, जो शैतान का खालिक, शैतान का पैदा करने वाला जो इलाज बता रहा है, वो इलाज करो कि अल्लाह ताला की तरफ ध्यान करो और कहो अल्लाह मुझे इस शैतान से और अपने को इस कुत्ते से हमारी खुसूसी कोर्ट के जरिए से, खुसूसी कोर्ट के जरिए से आप हमारी हिफाजत फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ए अल्लाह मैं पनाह चाहता हूँ इस शैतान से जो मरदूद है, गेट आउट है, दुनियावी दरबार के अंदर नहीं रहता शैतान, बाहर रहता है। जब कोई अल्लाह के दरबार में जाना चाहता है तब वो भूखता है कि कोई दरबारी न बन जाए। ये अल्लाह ताला ने इसलिए रखा ताकि बंदे हमको याद करें। सीधे सीधे पहुंच जाते तो कैसे कहते पनाह चाहता हूँ ऐ खुदा। ये दुश्मन हमारी तरबियत के लिए दिए जाते हैं ताकि बंदा मुझे याद करे। जो बेटा नालायक होता है तो बाप खुद दुश्मनों को कहता है, 2-4 गुंडों को लगाओ, इसको 2-4 तमाचे चपत मारो ताकि अब्बा अब्बा करके चिल्लाए। ऐसी जब इंसान गफलत में मुब्तला हो जाता है तो कोई न कोई मुसीबत आ जाती है जो ऐसी चपत मारती है वो मुसीबत कि उनके लिए गुनाहों के लज्जत उनके नाक के रास्ते से निकल जाते हैं। ऐसा दर्द भरे आवाज से चिल्लाते हैं कि गधा भी शर्मा जाए अपनी आवाज से। ये तो अल्लाह ताला का करम है, उन्होंने मौका दिया हुआ है जिससे वो इंतकाम नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, गुनाहों के आदत करने वालों को चाहिए कि बहुत जल्दी जल्दी तौबा कर लें और अपने मालिक को खुश कर लें कबल इसके कि अल्लाह ताला हमसे इंतकाम ले। ऐ मुहिब्बे अफ़्व अज़मा अफ़कुम, इंतकाम अज़मा मकस अंदर जुनूब या करीम अल्लाह सत्तार अलूब। ऐ माफी देने वाले बहुत करीम है आप, मेरे ऐब पर छुपाने वाले। इंतकाम अज़मा मकस अंदर जुनूब, गुनाहों से हमें इंतकाम न लीजिए अपने कर्म। तो ये चीज अल्लाह ताला ने सिखाया। लिहाजा शैतान की तरफ कभी तवज्जो न कीजिए। क्या करें आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और अगर नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज में ये नहीं कि अलहम्दु शरीफ या अत्ताहियात पढ़ते पढ़ते औज़ु बिल्लाह शुरू कर दें, बस तवज्जो न कीजिए उधर। आप यही सोचिए अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, मैं दरबार में अल्लाह के हूँ, शैतान बाहर से भूख रहा है, उसकी आवाज अंदर आ रही है। गेट आउट है, अंदर आ ही नहीं सकता, खुदा के दरबार में घुस नहीं सकता। ये शैतान गेट के बाहर वहां से आवाज दे रहा जो हमको सुनाई दे रही है। लिहाजा उधर तवज्जो मत करो, अपने अल्लाह ताला से मशगूल रहो। इसकी अजीब मिसाल हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई कि आईना है, आईना जिसमें शक्ल देखते हैं। अगर मक्खी ऊपर बैठी हो तो अंदर नजर आती है या नहीं? बताओ, क्या मालूम होता है कि अंदर घुसी हुई है, हालांकि ऊपर रहती है। अगर यकीन ना आए तो उसको हटा दो, फिर देखो फिर तो ऐसी दिल के आईने के बाहर है वो, दिल के आईने के बाहर है शैतान। आप उसकी तरफ तवज्जो न करें, न लाने की न भगाने की, पड़ा रहने दो। आप बताइए जिस मेहमान की तरफ आप तवज्जो न करें वो रहेगा फिर आपके यहाँ?
अगर रोटी पानी चाय न पूछे, कुछ न उधर देखे भी नहीं, तो कहेगा भाई यहाँ तो कोई भी इज्जत नहीं है मेरी। तो आप शैतान के वसवसों की तरफ तवज्जो करके उसको इज्जत अफजाई न कीजिए। अगर आपने उसकी इज्जत अफजाई की तो फिर और ज्यादा वसवसा डालेगा, वो समझेगा यहाँ मेरी काफी आवभगत है। लिहाजा तवज्जो मत करो। जो शैतान देखता है कि ये मालूम होता है बुजुर्गों का तरबियत याफ्ता है, अल्लाह वालों की सोबत याफ्ता है, इसलिए हमारी तरफ तवज्जो नहीं कर रहा है, तो फिर मायूस होकर, नाउम्मीद होकर भाग जाए। ऐसे ही जब कभी खता हो जाए, मसलन बदनजरी हो गई, किसी औरत पर नजर कसदन डाल दी, या अचानक पड़ी मगर एक आध सेकंड पढ़ा दिया। एक तो पढ़ना है, पढ़ना माफ, पढ़ाना हराम। अचानक एक सेकंड के लिए कोई गाहक औरत आई या रास्ते में नजर पड़ गई, अचानक पढ़ना माफ है, लेकिन पढ़ा दिया अगर एक सेकंड भी हराम लज्जत को दरामद और रिपोर्ट कर दिया, अब मुजरिम हो गए, तब अल्लाह ताला से तौबा करो। हमेशा गुनाहों की गीत मत गाते रहो, बल्कि गुनाह खता हो जाए 2 रकात तौबा, 4 रकात तौबा पढ़िए, 6 रकात पढ़िए और अल्लाह ताला से दुआ कर लीजिए कि खुदा मैंने जो हराम लज्जत आपको नाखुश करके मैंने जो हराम खुशी दरामद की है, ये लानती खुशी है, मेरी अब्दियत और बंदगी की गैरत के खिलाफ है और शराफत के खिलाफ है कि हम आपको नाखुश करके हराम खुशियों से अपना जी खुश करें। समझ रहे हैं आप लोग? तो फिर शैतान और कुछ खैरात कर दें। एक बदनजरी पर 10-20 रुपया, या तालिब इल्म है तो 1 रुपया, मौलवी है तो कम तनख्वाह है 1-2 रुपया, और सेठ लोग 10 रुपये 100 रुपये कुर्बान कर दो, नफली सदका दे दो। मगर ये चौराहे पर मांगने वालों को मत दो, इनके बैंक अकाउंट होते हैं। उलमाए दीन से मशवरा कर लो कि कहाँ देना चाहिए। अपनी कोई न मिले तो मस्जिद के मुअज्जिन को दे दो। अक्सर ये बेचारों तनख्वाहें कम होती, इमाम साहब को दे दो। सबकी नफला सदका नाफिला इमाम को भी दे सकते हो, मुअज्जिन को भी दे सकते हो। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐसे शख्स से शैतान अपने तिजारत को लाश में देखता है, खसारे, कि मैंने इससे एक बदनजरी कराई, एक औरत को मैंने इसको वसवसा डालकर दिखा दिया, लेकिन इसने क्या किया, मैं भी कैद लगा दूंगा। जिसके लिए जो इल्म इलाही में खैर हो, अल्लाह वही के आंसू नहीं निकले तो रोने वालों की शक्ल बनाकर ये रोने वालों की सफ में दाखिल हो गया। जैसा कि हदीस शरीफ में है कि जिसको रोना ना आए तो रोने वालों की शक्ल बना लेगा, तो रोने वालों ही की सफ में दाखिल कर दिया जाएगा। और जिसके आंसू निकल आएंगे, खता तो माफ करना हो ही जाएगी, लेकिन जहन्नम की आग भी हराम हो जाएगी जहाँ जहाँ ये आंसू लग जाएंगे। जहाँ जहाँ गुनहगार खौफ खुदा के आंसू या मोहब्बत से निकल आए और उसको फैला भी लो, तो वो जगह जहन्नम की आग वहाँ नहीं लगेगी। अब कोई कहे कि इतनी जगह तो अल्लाह ताला इतना हिस्सा तो जन्नत में दाखिल कर देंगे, बाकी धड़े का क्या हाल होगा, बाकी जिस्म का। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक राजा का लड़का यतीम हो गया, बाप मर गया, हिंदू था। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के पास गया और उसने कहा, हुजूर हमारे बाप का इंतकाल हो गया, मेरे चचा मेरी गद्दी छीनना चाहते हैं और आप हमें एक पर्चा लिख दीजिए कि वो गद्दी मेरे बाप की जो है वो हमें मिल जाए। राजा था वो, उसका बाप। आलमगीर ने उसके दोनों हाथ पकड़ के कहा, इस हौज में तुमको डाल दूं? उसने कहा कि जहाँ जोर से हंसा। आलमगीर ने कहा, तुम बेवकूफ मालूम होते हो, तुमको रोना चाहिए, रोना चाहिए, मुझसे फरियाद करनी चाहिए कि ऐ बादशाह मुझको हौज में न डालिए, और तुम हंस रहे हो तो मालूम हो तुम बेवकूफ हो, हाफ माइंड या आउट ऑफ माइंड हो, तुम कैसे चलाओगे रियासत को। तो उसने कहा, हुजूर आप बेशक मुझे चाहे फैसला कर लें, आप बादशाह हैं, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि मुझसे आप सवाल कर लें कि तुम हंसे क्यों इस वक्त, खौफ के मौके पर क्यों हंसे। आलमगीर ने पूछा, उस बच्चे ने बताया लड़के ने कि हुजूर आप बादशाह हैं, बादशाहों का बड़ा इकबाल होता है। हुजूर आप बादशाह हैं, बादशाहों का बड़ा इकबाल और बड़ी इज्जत होती है। अगर आप मेरी छोटी सी अंगुली पकड़ लें तो मैं डूब नहीं सकता, नहीं कि मेरे दोनों बाजू को आप अपने दस्त से हाथों से पकड़े हुए हैं, कैसे मैं डूब सकता हूँ। आलमगीर खुश हो गया और उसने फौरन लिख दिया, जाओ तुम्हारी गद्दी तुमको मिल जाएगी बाप की।
حضرت थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक काफिर लड़का एक मुसलमान बादशाह से इतनी उम्मीद रखता है, हम मुसलमान होकर अल्लाह ताला की रहमत से ये हम बदगुमानी रखें कि इतना हिस्सा चेहरे का आंसुओं की बरकत से जन्नत में जाएगा, बाकी अल्लाह जहन्नम में डाल देगा। अरे जिसका इतना हिस्सा कबूल करेंगे, पूरा जिस्म उठा लेंगे। असगर गोंदी रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर याद आया, हम समझते थे मुझे उनकी तलब है असगर, हम समझते थे मुझे उनकी तलब है असगर, क्या खबर थी वही ले लेंगे सरापा मुझको। मैं समझता था मुझे उनकी तलब है असगर, मैं समझता था मुझे उनकी तलब है असगर, क्या खबर थी वही ले लेंगे सरापा मुझको। बात सुनने वालों से गुजारिश करता हूँ कि चेहरे को मेरी तरफ कर लो, इधर बैठो, ऐसे बैठो कि चेहरा इधर हो जाए, वरना दूसरी चीजें नजर आएंगी और फिर ख्यालात बढ़ जाएंगे आपको। किसी तरफ मत देखो, मुखर्रिर की तरफ देखो, इधर उधर मत देखो, वरना ख्यालात बढ़ जाएंगे। और अगर मुखर्रिर की नजर पड़ गई तो उसके दिल में भी सदमा होगा कि ये पता नहीं कहाँ देखता है, मैं तो उनको देख रहा हूँ और वो कहीं और देख रहे हैं। तो ये बात चल रही थी कि वसाविस के मामले में आप बिल्कुल तवज्जो उधर न करें। हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब बहुत से ख्यालात का हुजूम दिल में आ जाए समंदर, तो आप यूं कहो, या अल्लाह, ख्यालात शैतान क्यों डालता है ताकि खुदा से गाफिल हो जाए। तुम यूं कहो, ए अल्लाह तेरी क्या शान है, तूने कैसा दिल छोटा सा इतना बड़ा बनाया जिसमें समंदर का समंदर ख्यालात का दाखिल हो रहा है। ये क्या आली ज़र्फी दी है आपने हमारे दिल को। ये दिल का बर्तन कितना वसी रखा है कि इसमें दरियाए सिंध भी घुस रहा है, समंदर भी आ रहा है, जद्दे का समंदर भी आ रहा है, और तमाम दुनिया का जुग्राफिया घुसा जा रहा है, और सारी दुनिया की तारीख हमारी जिंदगी की आ रही है। तुमने सन 1944 में ये फाइट किया था, यानी पूरी तारीख जुग्राफिया पेश करता है। यानी हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बुढ़िया थी, आलू बेचती थी, सब्जी, सिर्फ मगरिब की नमाज पढ़ती थी और कोई नमाज नहीं पढ़ती थी। तो एक दिन किसी ने पूछा कि ऐ बुढ़ी, तू सिर्फ मगरिब क्यों पढ़ती है, फजर इशा ज़ोहर असर क्यों नहीं पढ़ती? उसने कहा कि मैं अल्लाह की नहीं पढ़ती हूँ, मेरा हिसाब तो भूल जाता है, और जब नीयत मानती हूँ सब हिसाब शैतान याद दिला देता है। जितनी भूल चूक बकाया वकाया होता है तो कम वक्त देखो, ऐसी भी कम वक्त नालायक कि अपना हिसाब याद करने के लिए नियत बांधी और फिर सब शैतान पेश कर दिया कि ये बकाया है तुम्हारा। तो ऐसी अर्ज कर रहा हूँ कि जब शैतान दिल में ख्यालात का हुजूम डाले तो ये कहो, क्या कहोगे, ए अल्लाह तेरी क्या शान है कि दिल को छोटा सा बनाकर सारा आलम उसके अंदर रख दिया। पूरी तारीख, पूरी जुग्राफिया, समुंदर, पहाड़ सब घुसे जा रहे हैं। जो कश्मीर गया है उसके दिल में कश्मीर के पहाड़ों का तस्वुर आता है या नहीं, बताओ। हमारे साथी कुछ बैठे हैं जो कश्मीर गए थे हमारे साथ, नुमान पूरा घुसता है दिल में कि नहीं? हालांकि इतना बड़ा दिल है। तो हाजी हमारे दादा पीर रहमतुल्लाह अलैह हाजी इमदादुल्लाह साहब फरमाते हैं कि जब तुम ये कहोगे तो शैतान मायूस होकर भाग जाएगा, क्योंकि शैतान देखेगा बिजनेस लाश में जा रही है, हम तो इसको गफलत से मारकर अल्लाह से दूर कर रहे थे, इस जालिम ने मेरे वसवसों को अल्लाह ताला की मार्फत का जरिया बना दिया, जो गम मिला उसे गमे जाना बना दिया, आला में रोजगार को आसान बना दिया, आला में रोजगार को आसान बना दिया, जो गम मिला उसे गमे जाना बना दिया। देखो शैतान भाग जाएगा। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मालूम हुआ कि ये शैतान का वसवसा जरूर आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ये न फरमाते कि तुम मुझसे पनाह मांगो जब शैतान का वसवसा आए, तो मालूम आएगा, मगर हम अल्लाह से रुजू हो जाएं, अल्लाह की तरफ ध्यान रखें, और ध्यान रखने में ज्यादा काविश न करें, हल्का सा ख्याल अल्लाह की तरफ रखें, वरना दिमाग भी कमजोर हो जाएगा। हर दफा ज्यादा दिमाग को भींचोगे, चटनी बनाओगे, तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि दिमाग में जोश कमजोरी, हल्का ख्याल अल्लाह ताला की तरफ रखो बस। और ये उस वक्त तक वसाविस आ रहे हैं ज्यादा जब तक आप दरबार के अंदर दाखिल नहीं हुए। अभी क्योंकि हम सब लोग जो लोग दरबार से बाहर हैं,
جب دربار کے اندر اللہ کے ولی بن جائیں گے، مقرب ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو وساوس بہت کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ دربار کے اندر پھر نہیں جاتا وہ، مگر باہر سے بھوکتا ہے، باہر سے۔ تو سمجھ لو ہم سب اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہیں، کتا باہر بھوک رہا ہے جس کی آواز آ رہی ہے، ادھر توجہ مت کرو۔ آپ بتائیے، آپ بادشاہ سے ملاقات کر رہے ہیں اور اپنی فیکٹری کا وہاں پرمٹ میں لے رہے ہیں، اور کتا بھوک رہا ہے بادشاہ کا، تو آپ کتے کی طرف وہ کرتے ہو یا بادشاہ کے دستخط اور اس کی عنایت کی طرف متوجہ رہتے ہو؟ تو تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ رہو کہ ہم اللہ کے حضور میں ہاتھ باندھنے، شکر ہے اس کا جس نے ہمیں اپنے دربار میں بلایا۔ اگر اللہ کو میری نماز پہلی قبول نہ ہوتی تو ہرگز دوسری نماز کی توفیق نہ ہوتی۔ جس نے فجر پڑھی اور اس کو جمعہ، جس نے عصر پڑھی اور مغرب کی توفیق ہو گئی تو عصر کی قبول ہو گئی۔